जी, हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल की, क्योंकि वैसे तो बारिश आती है, सभी का दिल चाहता है बारिश को एंजॉय करें, लेकिन ऐसा क्यों है शहर कायद में, कराची में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतने सालों से चलता आ रहा है कि यहाँ पर बारिश होती है और मसाइल का एक अंबार लग जाता है। पहले हम चंद बूंदे पड़ते ही बिजली ना होने का रोना रोते रहे, और उसके बाद अब अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखने में आई। मानसून के चंद कतरे पड़े नहीं, बल्कि ये तीसरा स्पेल था कि इसके बाद मूसलाधार बारिश हुई और सारे नाले बिफर आए और एक अर्बन फ्लडिंग की कैफियत पैदा हो गई। ये आपको कुछ मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के कराची के, जहाँ पर बहुत ही बुरी सूरत हाल है। गुज्जर नाले की बात करें वहाँ पर, स्टार चौरंगी की बात करें वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है, और रंगी में तो बुरी हालत है। एक गली की बाकायदा हम आपको फुटेज दिखाएंगे जहाँ पर नाले जैसा गंदा फुजले वाला पानी बह रहा था। अब सफाई ना होने की वजह क्या है? इतने साल हो गए हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट क्यों नहीं बेहतर की गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस ज़िम्मे वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक आज इजलास तलब किया, इसकी सदारत की, और उन्होंने कहा कि सिर्फ नालों की सफाई का मसला नहीं है, लोकल बॉडीज़ के पास एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जी, कराची में बारिशों के बाद बदतरीन सूरत हाल पर तशवीश है। कराची की सूरत हाल देखकर लगता है कि वहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है, और सिंध हुकूमत की ये गफलत और इतने अरसे से उनकी हुकूमत का वहाँ होना इस बात की दलील है कि उन्होंने सिंध बिलखुसूस कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। कराची, जैसे कि हमने आपको पहले भी मेंशन किया, पाकिस्तान का माशी हब है। शहर कायद की इस कदर बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ पीटीआई है या सिर्फ पीटीआई को जिम्मेदार कहना दुरुस्त होगा? इस पर हमने सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ रखा है। पीपल्स पार्टी को कहना दुरुस्त होगा इस पर सवाल हमने कुछ यूँ रखा है कि कराची की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मजहर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसकी जिम्मेदार है, और लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें भी हैं, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बुनियादी कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिस शहर की आबादी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ हो, और जिसकी आबादी को मर्दमशुमारी में 1 करोड़ 60 या 70 लाख दिखाया जाए, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आज तक उसको दर्जा देने के लिए दर्जा नहीं दिया गया। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे एक अम्ब्रेला के तहत होने चाहिए। अब हो ये रहा है कि पिछले 10-15 साल में कराची चंद बिल्डर्स की बुनियाद पर चल रहा है। वही लेजिस्लेशन करवाते हैं, वही ज़मीनों की बंदरबाट करवाते हैं, वही वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दीगर इदारों में तकर्रुरियाँ करवाते हैं, और वही कराची को चला रहे हैं, अगर इसको हम चलना कहते हैं। कराची की जितनी सिविक एजेंसीज हैं, चाहे वो केएमसी हो, डीएचए हो, कैंटोनमेंट हो, ये सब के सब बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं। जो अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पेट बहुत बढ़ गए हैं और भर गए हैं। तो कराची इस वक्त एक गोल्ड माइन है, ख़ास तौर पे ज़मीनों के मामले में। जिसकी जो बस चलता है वहाँ वो बना लेता है। ना यहाँ सर्विस रोड हैं, ना यहाँ फुटपाथ हैं, या ना पार्क्स हैं, ना प्लेग्राउंड हैं, सब पे इंक्रोचमेंट है। तो नाले भर गए हैं, नालों के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, गटर उबल रहे हैं। इसलिए उबल रहे हैं कि आप 400 गज के प्लॉट के ऊपर अगर आप 16 मंजिला इमारत खड़ी कर देंगे और ऐसी हजारों इमारतें खड़ी कर देंगे, तो कैसे हो सकता है कि पानी उबल कर बाहर ना आए? कैसे हो सकता है कि गटर ना उबले? तो ये कैसे हो सकता है कि नालों की सफाई हो? कैसे हो सकता है कि ये चीज? क्या मुराद अली शाह जब ये कहते हैं कि जी मसला ये है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना? देखिए, 2000 बरी जिम्मा हो सकते हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं मुराद अली शाह, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, 2013 में जो अमेंडमेंट की गई बल्दियाती निज़ाम में, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। 18वीं तरमीम, जिसका पीपल्स पार्टी रोते रोते दम भरती है, उस 18वीं तरमीम में विफाक से सूबे और सूबों से नीचे तक इख्तियारात आने हैं। तो विफाक से सूबों की तो बात की जाती है, लेकिन सूबों से बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात की बात नहीं की जाती। और सब छोड़ दें आप, जिस शहर में 8000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहते हों, जिस शहर में 16 लाख गैर मुल्की रहते हों जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो,
جس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں افغان رہتے ہوں جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، جس شہر میں ڈرگز اور دیگر مافیاز کا اتنا زور ہو کہ وہ اپنے زور طاقت چیزیں کرواتے ہوں، اس شہر کا یہی حال ہونا ہے جہاں سمندر کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اس جگہ عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو اس شہر میں جو نہیں ہو رہا وہ کم ہے. اسی طرح ہوتا رہے گا، اسی طرح ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے میں نے بہت سوچا ہے، بہت اس پہ لمبی، جب سے آپ نے سوال بھیجا ہے سوچ کے، تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ذمہ دار ہے، اسرائیل ذمہ دار ہے، مودی صاحب ذمہ دار ہیں، لیڈی گاگا ذمہ دار ہے، شکیرہ ذمہ دار ہے. یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو بھتوں، قتلوں، لٹ مار کے چیمپئن ایم کیو ایم ہے، 3 دہائیوں سے کراچی پر راج کرنے والے ایم کیو ایم، یہ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بہت معصوم ہے، بہت معصوم ہے. اس ملک کی جمہوریت جس کا میں نوحہ پڑھتا رہتا ہوں، اس کا حال دیکھیے کہ جس دن اس میر وسیم اختر نے حلف لینا تھا یا چابی دینی تھی اس کو، وہ جیل سے سیدھا آیا تھا اس جلسہ گاہ میں، اور اس کو چابی پکڑائی گئی کراچی کی کہ پھر سے شروع کرو وہاں سے. 34 مقدمے تھے اس وقت اس پر. یہ ہے اس کراچی کا مقدر. اچھا یہ جو بلاول بھٹو صاحب یہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں، کبھی مولانا تو کبھی شہباز شریف تو کبھی رائے ونڈ تو کبھی بھاشن تو کبھی تقریریں تو کبھی اسمبلی کی تو کبھی انگریزی تو کبھی اردو. خدا کا خوف کرو. جاؤ لانڈی میں، آج آپ نے اپنی شلوار اوپر کی ہوتی اور اندر ہوتے پانی میں تو مجھے لگتا کہ ہاں بھٹو زندہ ہے. وہاں ہوتے پانی میں جہاں فضلے بھرا پانی ہے، گندا پانی ہے، گٹر والا پانی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ ہوتے تو میں کہتا بلاول زندہ باد. یہ کدھر پھر رہے ہو؟ کس حکومت کو گرا رہے ہو؟ اوے اپنے آپ کو تو سیدھا کر لو. اچھا پھر پیپلز پارٹی ہے، 12 سال سے حکومت ہے ان کی. ایک مرتبہ تو وفاق میں بھی حکومت تھی اور سندھ میں بھی حکومت تھی. کبھی اومنی جتنی ترقی کراچی نے کیوں نہیں کی؟ اومنی جتنی ترقی کراچی نے کیوں نہیں کی؟ کراچی کے لوگوں کو ایان علی جتنا ریلیف کیوں نہیں ملا؟ کراچی کے لوگوں کو زرداری صاحب جتنے سمجھوتے کیوں نہیں ملے؟ کراچی کے لوگوں کو 70 کلفٹن جیسا ماحول کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ ترجیح ہی نہیں ہے. کراچی چھوڑیں، لڑکانہ دیکھ لیں. ایک گلی ٹھیک ہو تو مجھے پوچھ لیں. لڑکانہ چھوڑیں، کوئی ایک یونین کونسل دیکھ لیں، کوئی ایک یونین کونسل. بھاشن، مناظرے، تقریریں، تقریر پہ تقریر، تقریر پہ تقریر، تقریر پہ تقریر. خدا کا خوف کریں. اچھا کہاں ہے وہ جمہوریت آپ کی؟ یہ ہے جمہوریت، آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس. کہاں ہے وہ بھاشن آپ کے؟ کہاں ہے سندھ کارڈ؟ کہاں ہے 18ویں ترمیم؟ کہاں ہے 8ویں ترمیم؟ اچھا ایک میری بات سنیں، آخری بات سنیں. پرسنل اوپینین ہے وہ ٹینٹ نہ کریں. بٹی صاحب میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، معذرت کے ساتھ. آخری دو جملے. کوئی منصوبہ، ہر سال بارش ہوتی ہے، ہر سال لوگ مرتے ہیں، ہر سال کراچی گٹر زدہ بنتا ہے. کوئی منصوبہ، کوئی پلان، کوئی بلاول بھٹو نے بتایا ہو کسی چوک پہ بیٹھ کر، کسی شارع فیصل پہ بیٹھ کر؟ نہیں. مراد علی شاہ نہیں، ناصر حسین شاہ صاحب نہیں، سعید غنی صاحب نہیں، زرداری صاحب نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں. گرا دو ساری حکومتیں وفاق لے آؤ. اس میں اس ملک کو لٹ کے کھا گئے ہو. خدا کا خوف کرو. قیامت والے دن خدا کی قسم میں ایک بات آخری کر رہا ہوں، قیامت والے دن تم لوگ نہیں نہ پکڑے گئے، اسی طرح کے پانی میں تم لوگ چلو گے، اسی گٹر زدہ پانی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے ہوں گے. یہ یاد رکھنا. آج تمہارے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے، لوگوں سے بدبو. حسن صاحب ہمیں مہینہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ اس بار بہت زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، اس کے بعد بھی یہ حالت. یار آپ کا سوال چھوٹا ہوتا ہے، تمہید 10 گنا لمبی ہوتی ہے. بہرحال سوال آپ کا صرف اتنا ہے کہ کراچی کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے. تفصیلات میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، پورا ملک دیکھ پاگل ہو گیا ہے. تو آپ کو بہت لیٹ ہے یہ سوال آپ کا. اس کا جواب صدیوں پہلے دیا جا چکا ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. بات بہت تلخ ہے لیکن سچ صرف یہی ہے. شعر سن لیں، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی. کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات،
نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا. یہ ہے روشنیوں کا شہر ماشاءاللہ, مبارک ہو. عوام ذمہ دار ہیں بی بی. بابر ستار صاحب دیکھیے, کراچی ایک مائکرو کازم ہے, ایک چھوٹی سی ریفلیکشن ہے پاکستان کی کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجولز کو, پارٹیز کو بھی رسپانسبل کریں, جو لوگ حکومت کرتے رہے ہیں, ایم کیو ہے, پی 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 ہے, حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن جو ایشوز ہیں وہ جو وہاں پہ زیادہ فلیگ ہوتے ہیں کیونکہ ایک ڈینس پاپولیشن ہے, وہ ایشوز اکراس پاکستان چل رہے ہیں. اور وہ ایشوز کیا ہیں کہ کوئی ہماری انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے اسٹیٹ کی کہ وہ سٹیزنز کے جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ ڈیل کر سکے, اور کوئی انٹینشن نہیں نظر آتی حکمرانوں کی اکراس دا بورڈ کہ وہ کیپیسٹی کو بلڈ کریں. کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ آپ سولوشنز کو تلاش کریں. یعنی یہی گند کے مسئلے کے اوپر کافی بڑا تماشا کیا تھا پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے بھی. میرا خیال ہے علی زیدی صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ٹائیگر فورس ٹائپ کوئی انہوں نے فورس, یا کسی کوئی اور صاحب تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے کہا تھا ہم صفائی کریں گے. وہ مہم پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. اس کے بعد ایک مہم وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہ سٹارٹ کریں گے, کہ اصل مہم وہ ہے, وہ کہاں چلی گئی مہم, اس کا پتہ نہیں چلا. سو یہ پی 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 ہو گئی, ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے. دیکھیے, اربن پلاننگ ایک کمپلیکس چیز ہے. اربن پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اس طرح سے بھی بڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے بھی بڑھ رہے ہیں. وہ پلاننگ نہیں ہو رہی. آپ کو یہی مسئلے کسی حد تک اب اسلام آباد جیسے شہر میں جو اتنا پلانٹ سٹی ہے وہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں, اور باقی ہر جگہ پہ بھی نظر آئیں گے, کیونکہ ہم جن مافیاز کا ذکر کیا مظہر صاحب نے, وہ مافیاز کسی ویکیوم کے اندر گرو نہیں کرتے کہ آپ اپنا پرسنل انٹرسٹ پروموٹ کریں کلیکٹیو انٹرسٹ کے اوپر. وہ اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے شامل ہوئے. سو بے شک گرمی زیادہ پڑ جائے تو اوپر والی عمارتوں کے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بزرگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کراچی میں. بارش زیادہ ہو جائے تو یہ حالت ہم نے دیکھ لی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. آگ لگ جائے تو ہمارے پاس فائر بریگیڈ کے پاس ایسی فائر ٹرکس نہیں ہے جو اوپر والی منزلوں تک پہنچ سکیں. یہاں پہ بلڈنگز گرتی رہتی ہیں کیونکہ بلڈنگ کنٹرول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہر مہینے 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈنگ گر گئی, اس میں اتنے لوگ مر گئے. تو یہ ایک ریکلیسنس ہے ریاست کی سٹیزن کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے اندر. میں تو بالکل سٹیزن کو دوش نہیں دیتا اس میں, کیونکہ سٹیزن ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. وہ اتنا امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے اپنے لحاظ سے. یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ اکراس پاکستان, یہ کراچی جس طرح چل رہا ہے پاکستان بھی اسی طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے منیب, جب بات کرو سندھ کی اور کراچی کی خصوصاً تو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ دیگر صوبوں کی کیوں نہیں بات کر رہے, پنجاب میں بھی اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اس کی کیوں نہیں بات کرتے, لیکن کراچی میں تو یہی مسئلے ہیں اور سال سے چلتے آ رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو اب کوئی اتنی یہ کمپیریبل بات نہیں ہے, ان کا کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے کراچی اور لاہور کا. کسی کو اچھا لگے برا لگے, پچھلے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے, آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے, 10 سال میں بہت کام ہوا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر. ابھی بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کام ہونا باقی تھا, اور لاہور کے اندر ہی ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پر ابھی بھی کوئی دھیان نہیں تھا حکومت کا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور نظر آتا تھا کہ کوئی میکنزم ضرور بنا ہے, کوئی پلان ضرور بنا ہے. اور کیونکہ ہماری کوئی اتنی پلانڈ سٹیز تو ہے نہیں, تو اتنا کریڈٹ تو اتنا تو ہمیں دینا چاہیے کہ کیونکہ پلانڈ سٹیز نہیں ہے یہاں پر, ڈرینیج کے وہ معاملات نہیں ہیں جو کسی بھی اچھے پلانڈ سٹی یا انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو پھر بھی ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پچھلے 8-10 سال میں اچھا کام ہوا پنجاب کے اندر, خاص طور پہ لاہور کے اندر, بارنگ فیو ایریاز آف لاہور. اب جو کراچی کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت فوری طور پر اس کو ٹیک اٹ ایز این اوفینس کہ جی میڈیا دیکھے جی صرف کراچی کی بات کر رہا ہے اور صرف پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ان پہ یہ بری گورننس کا, اور آئی ووڈ رادر سے کہ جو لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس کا لیبل کیوں لگا ہوا ہے. ان کو کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گورننس کے معاملے میں, کوئی بھی معاملہ ہو اس کے معاملے میں وہ بہت ایریٹک ہیں, کوئی اتنا ہینڈز آن کام نہیں ہوتا. ٹرانسپورٹ لے لیں تو میرے خیال میں یہ ناصر حسین شاہ صاحب بھی غالباً اس وقت ٹرانسپورٹ کے وزیر سے یا اطلاعات کے ہی تھے, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک پروگرام میں فرمایا کہ 10 بسیں فلانے تاریخ سے چلنا شروع ہو جائیں گی. وہ 1 سال بعد آئے تو وہ 10 بھی شاید نہیں چلی ہوئی تھی.
अब आप इसको देख लें, और कल नासिर हुसैन शाह साहब बहुत मोहतरम है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कल जब वो फरमा रहे थे टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि जी देखिए ये सड़कें जो हैं ये पहले 2-2 दिन मोटरेबल नहीं रहती थी और अब देखें ये रुकी लेकिन 2 घंटे बाद साफ़ हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल के बाद ये जवाब नहीं होता किसी सूबाई हुकूमत का लोगों को देने के लिए, और एक प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर लोगों को देने के लिए जो आप दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हमें लगता था बहुत से लोगों के लिए जो बड़े पार्टीज हैं ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी नहीं छोड़ती या नहीं इनसे को ले सकता, लेकिन ये ट्रेंड्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, लोग गिव अप कर जाते हैं। कोई रीज़न तो है ना कि पीपल्स पार्टी कराची के अंदर सीटें ज़्यादा नहीं ले पाती, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है जी। मज़िद साहब, भट्टी साहब को लगता है कि MQM और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। बाबर सत्तार साहब और मुनीब ये कह रहे हैं अवाम जिम्मेदार है। ये हसन निसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।